आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रमजानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने का आगाज, मसाजिद में खुसूसी इंतजामात और तैयारियां मुकम्मल। सरकारी अराजियात पर नाजायज तामीरात के खिलाफ मुहिम जोरों शोर से जारी। वक्फ अराजियात पर भी तवज्जो देने की जरूरत। मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात के लिए बीसी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात में कमी बीजेपी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त, एहतजाज कर रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मण का ऐलान। और मानसून की आमद में ताखीर, मजीद 5 दिन तक बारिश होने का इम्कान कम। धूप की शिद्दत कम होने के बावजूद गर्मी बरकरार। और अब खबरें तफसील से। अहले ईमान के नज़दीक एक इंतहाई मुक़द्दस महीने रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है। शहर की तमाम मसाजिद में माह मुक़द्दस के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। 1 महीने तक मुसलसल रोज़े रखने के लिए मुसलमानों ने तमाम तैयारियां कर ली हैं। आया माहे रमज़ान, आया माहे रमज़ान, आया माहे रमज़ान, आया माहे रमज़ान, ये है अल्लाह का एहसान। आया माहे रमज़ान, आया माहे रमज़ान, आया माहे रमज़ान, ये है अल्लाह का एहसान। आया माहे रमज़ान, अहले की माँ का मेहमान। आया माहे रमज़ान, आया माहे रमज़ान, आया माहे रमज़ान, खुल गए जन्नत के दरवाजे और दोज़ख के बंद। खुल गए जन्नत के दरवाजे और दोज़ख के बंद। खुल्द में जाओगे तो जाओ रोज़े के पाबंद। ये है बख्शिश का सामान, ये है बख्शिश का सामान। आया माहे रमज़ान, आया माहे रमज़ान, आया माहे रमज़ान, ये है अल्लाह का एहसान। आया माहे रमज़ान, आया माहे रमज़ान, आया माहे रमज़ान, हर एक सिमत से आए नमाज़ी जब हो वक्त नमाज़। हर एक सिमत से आए नमाज़ी जब हो वक्त नमाज़। है ये हकीकत माहे रमज़ान का है ये इजाज़। हो गया बेबस घर शैतान, हो गया बेबस घर शैतान। आया माहे रमज़ान, आया माहे रमज़ान, आया माहे रमज़ान, ये है अल्लाह का एहसान। आया माहे रमज़ान, आया माहे रमज़ान, आया माहे रमज़ान, भरी बनी है हर एक मस्जिद, लम्हे है अनमोल। भरी भरी है हर एक मस्जिद, लम्हे है अनमोल। बंदे मशरूफ इबादत देखो गोल मगोल। इनसे राज़ी है रहमान, इनसे राज़ी है रहमान। आया माहे रमज़ान, आया माहे रमज़ान, आया माहे रमज़ान, ये है अल्लाह का एहसान। आया माहे रमज़ान, आया माहे रमज़ान, आया माहे रमज़ान, घर घर रौनक इसकी ज़ाहिर दिन हो या हो रात। घर घर रौनक इसकी ज़ाहिर दिन हो या हो रात। छाई हुई है देखो इसकी हर जानिब बरकत। खैर कहे ये तो गुणवान, खैर कहे ये तो गुणवान। आया माहे रमज़ान, आया माहे रमज़ान, आया माहे रमज़ान, ये है अल्लाह का एहसान। आया माहे रमज़ान। रमज़ानुल मुबारक और बोनाल त्योहार के एक साथ शुरू होने की वजह से वसीतर इंतजामात किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी ने मीडिया को बताया कि बोनाल त्योहार के दौरान मुख्तलिफ मुकामात पर होने वाले प्रोग्राम्स के पस मंज़र में कई मनादिर के पास खुसूसी पिकेट्स तैनात किए जा रहे हैं।
اور پولیس کے وسیع تر انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ کمشنر پولیس نے بتایا کہ 40 نیم فوجی دستے اور ایس پی ایف کی 55 کمپنیوں کے علاوہ حیدرآباد کے 8000 پولیس عملے کو انتظامات پر تعینات کیا گیا ہے۔ دیگر اضلاع سے بھی پولیس عملے کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ پولیس کے ساتھ پورا تعاون کریں اور پرامن انداز میں خوشی کے ساتھ اپنے اپنے تہوار منائیں۔ تلنگانہ کی سرکاری اراضیات پر غیر مجاز تعمیرات اور غیر قانونی طور پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف حکومت نے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ حکومت اب وقف اراضیات کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے کا اعلان کر رہی ہے۔ وزیر مالیہ محمود علی نے اپنے عہدے کا جائزہ لینے کے بعد یہ اعلان کیا تھا کہ تلنگانہ میں مکمل اراضیات کا دوبارہ سروے کیا جائے گا، کیونکہ ان اراضیات کا سروے سن 1935 میں نظام کے دور میں کیا گیا تھا۔ 80 سال سے اس سروے کے مطابق ہی کام کاج چل رہا ہے۔ تلنگانہ حکومت کو دوبارہ سروے کے لیے قریب 600 کروڑ روپے خرچ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے وقت بھی درکار ہوگا۔ اس سلسلے میں حکومت فنڈز کے حصول کے لیے مرکز سے نمائندگی بھی کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ جہاں تک تلنگانہ میں وقف اراضیات کا تعلق ہے، تفصیلات کے مطابق 77,000 ایکڑ وقف اراضیات موجود ہیں، جس میں سب سے زیادہ میدک ضلع میں 35,000 ایکڑ اراضی ہے۔ حکومت نے پہلے ہی واضح کیا ہے کہ دوبارہ سروے کے بعد ہی ان اراضیات کی قیمت طے کی جائے گی اور آندھرا پردیش وقف ایکٹ میں ترمیم کرتے ہوئے تلنگانہ وقف ایکٹ بنایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق حکومت کا یہ منصوبہ ہے کہ وقف اراضیات کے تحفظ کا کام متولی اور سجادہ نشین کے بجائے تحصیلدار کے ذمے کیا جائے، جیسا کہ سرکاری اراضیات کی دیکھ ریکھ تحصیلدار کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس تیزی کے ساتھ سرکاری اراضیات پر ناجائز قبضے برخاست کروائے جا رہے ہیں، کیا اسی تیزی کے ساتھ وقف اراضیات پر موجود غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کیا جائے گا؟ تلنگانہ ریاست کو بارش کے لیے مزید 5 دن انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر سیتا راملو نے بتایا کہ مانسون کمزور پڑنے سے اس کی تیزی میں کمی آئی ہے، لہٰذا موسم برسات کے لیے تلنگانہ عوام کو مزید انتظار کرنا ہوگا۔ سیتا راملو نے بتایا کہ جون کے مہینے میں ہونے والی اوسط بارش میں 53% کی کمی واقع ہوئی ہے۔ مجالس مقامی کے صدور کے انتخابات کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے پارٹی کی کامیابی کے لیے معلق ریاستوں میں پارٹی کی کامیابی کے لیے وزراء کو ذمہ داری سونپی ہے۔ نلگنڈے کے لیے وزیر داخلہ نرسمہا ریڈی اور وزیر تعلیم جگدیشور ریڈی کو ذمہ داری دی گئی ہے، جبکہ محبوب نگر کے لیے نائب وزیر اعلیٰ محمود علی اور آبکاری وزیر پدما راؤ کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ ٹی آر ایس اسمبلی کے بعد اب کونسل پر اپنا جھنڈا لہرانے کے لیے قدم بڑھا رہی ہے۔ کانگریس کے ساتھ چل رہی سیاسی سرجنگ میں شدت پیدا ہوئی ہے۔ ایک طرف کانگریس پارٹی نے باغی ارکان کو نااہل قرار دینے کے لیے کونسل کے صدرنشین سے مطالبہ کرتے ہوئے پیٹیشن داخل کی ہے۔ صرف 1 گھنٹے کے اندر ہی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے گورنر سے ملاقات کرتے ہوئے کونسل چیئرمین کے انتخابات کے لیے اعلامیہ جاری کروایا۔ کونسل کے چیئرمین کے انتخاب کے سلسلے میں 2 جولائی کو خصوصی اجلاس منعقد ہوگا۔ 1 جون کو نامزدگیاں حاصل کی جائیں گی۔ کانگریس کی 5 ٹی ڈی پی سے 2 ٹیچر ایم ایل سی سے 2 ٹیچرز ایم ایل سیز اور گورنر کوٹے کے 2 ایم ایل سیز کے بعد کونسل میں ٹی آر ایس کی اکثریت 16 ہو چکی ہے۔ اس کے مطابق کونسل کے چیئرمین کے انتخاب بآسانی سے ٹی آر ایس کے حق میں ہو جائے گا۔ وہیں دوسری طرف کانگریس بھی اپنا امیدوار کھڑا کرنے پر غور کر رہی ہے، جبکہ اس کے پاس صرف 12 کونسل کے ارکان موجود ہیں۔ کونسل کے چیئرمین کے انتخابات میں حصہ لینے سے متعلق فیصلہ لینے کے لیے پیر کے دن گاندھی بھون میں صدر پی سی سی پنلا لکشمیا کی قیادت میں ایک اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے کہا ہے کہ چندرا بابو نائیڈو غیر ضروری طور پر تلنگانہ حکومت کو اشتعال دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آندھرا طلبہ کی فیس ادا نہ کرنے کے تلنگانہ حکومت کے فیصلے سے چندرا بابو نائیڈو کو تکلیف ہوئی ہے، تو پھر پولاورم پروجیکٹ کے لیے کھمم کے 7 منڈل اور 534 دیہاتوں کو آندھرا میں ضم کرنے کے لیے میمو جاری کرنے سے ہم کو کتنی تکلیف ہوگی۔ انہوں نے کانگریس ارکان اسمبلی کو مشورہ دیا ہے کہ وہ فوراً پولاورم آرڈیننس اور آندھرا پردیش حکومت کے اس میمو کی مخالفت کے لیے منظم احتجاج کریں اور کھمم کے 7 منڈلوں کے تحفظ کے لیے جدوجہد کریں۔
انہوں نے تلنگانہ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ رمضان اور بونال تہوار کے موقع پر پانی اور برقی سربراہی کو یقینی بنا جائے تاکہ عوام کو مشکلات نہ ہوں۔ ٹی آر ایس پارٹی کے آکرشن آپریشن سے کانگریس اور تلگو دیشم دونوں پریشان ہیں۔ عام انتخابات سے پہلے اس آپریشن نے تلگو دیشم کو اپنی زد میں لیا تھا اور اب انتخابات کے بعد کانگریس کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ جولائی 3 سے زیڈ پی ٹی سی، ایم پی ٹی سی اور کارپوریشن صدور کے انتخابات کے تناظر میں ٹی آر ایس بڑے پیمانے پر اس آپریشن کے ذریعے کئی عوامی نمائندوں کو ٹی آر ایس میں شامل کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ ایم پی ٹی سی، زیڈ پی ٹی سی نتائج کے بعد ٹی آر ایس پہلے ہی کریم نگر، نظام آباد اور عادل آباد پر قبضہ جما چکی ہے، جبکہ کانگریس نلگنڈا اور رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ پر قبضہ کر سکتی ہے، جبکہ دیگر 3 اضلاع ورنگل، محبوب نگر، میدک معلق ہے۔ سیاسی بدعنوانی کے خاتمے کا اعلان کرنے والی ٹی آر ایس پارٹی ایم پی ٹی سی، زیڈ پی ٹی سی انتخابات میں بڑے پیمانے پر فروغ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے کانگریس اپنے مجالس مقامی کے عوامی نمائندوں کو قابو میں رکھنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے اور ٹی آر ایس کو صدر نشین کے عہدوں سے دور رکھنے کے لیے ٹی ڈی پی سے مفاہمت کے لیے بھی کوششیں کر رہی ہے۔ بی جے پی نے کہا ہے کہ اقلیتوں کو تحفظات فراہم کرنے کے لیے بی سی طبقے کے تحفظات میں کمی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بی جے پی کے دفتر میں بی جے پی کے معاون بی سی تنظیموں کا ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں بی جے پی کے فلور لیڈر ڈاکٹر لکشمن نے کہا کہ ماضی میں بھی بی سی طبقے کو نقصان کرتے ہوئے اقلیتوں کو تحفظات فراہم کیے گئے تھے، جس کے بعد عظیم تر بلدیہ حیدرآباد میں 18 کارپوریشن نشستوں پر بی سی کو نقصان ہوا تھا۔ تلنگانہ حکومت بھی ایک بار پھر بی سی طبقے کو نقصان پہنچاتے ہوئے اقلیتوں کو 12% تحفظات فراہم کرنے کا اعلان کر رہی ہے، جس کے خلاف بی جے پی اسمبلی میں اور باہر بھی احتجاج کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ 50% سے زائد بی سی طبقات کے تحفظ کے لیے دیگر جماعتوں کے مقابلے بی جے پی آگے رہے گی۔ اس موقع پر رکن پارلیمنٹ بنڈارو دتاتریہ نے کہا کہ بی سی کمیشن ایک بوگس کمیشن بن چکا ہے، لہٰذا بی سی طبقے کو دستوری حق دلوانے کے لیے ہم کو جدوجہد کرنی چاہیے۔ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے کمشنر بلدیہ سومیش کمار کے ساتھ لنگر ہاؤس اور گولکنڈے کے مختلف مقامات کا دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے گولف کورس کے نالے کی توسیع کے علاوہ قلعہ گولکنڈے کے 7 دروازوں کی مرمت اور اس کی لائٹنگ کے لیے بھی ہدایت دی۔ بعد ازاں کوثر محی الدین نے حکیم پیٹ کا دورہ کرتے ہوئے مقامی افراد سے ملاقات کی۔ اس موقع پر محکمہ بلدیہ کے زونل کمشنر رونالڈ راز بھی موجود تھے۔ پرانے شہر کے چند باصلاحیت نوجوانوں نے طلبہ میں کمیونیکیشن سکلز اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو پروان چڑھانے کے مقصد سے ایک میگزین شائع کیا ہے۔ دی پیس آف وزڈم نامی اس رسالے کے ذمہ داروں نے دارالسلام میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی اور انہیں اغراض و مقاصد سے واقف کروایا۔ سنگاریڈی کے مجلسی اراکین بلدیہ نے صدر ٹاؤن مجلس نظام الدین کے ہمراہ دارالسلام میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی اور انہیں مقامی مسائل سے واقف کروایا۔ قائد مجلس نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ وہ عوامی مسائل کے حل کے لیے مستقل جدوجہد کریں۔ کسی کام میں دقت ہو تو دارالسلام سے رابطہ پیدا کریں۔ اس موقع پر یعقوب علی، اعجاز، ناظم الدین، عارف، فاضل، محمد خواجہ کے علاوہ اکمل اور شریف بھی موجود تھے۔ نارائن گوڑا پولیس اسٹیشن میں پولیس ملازمین کی افراد خانہ کے لیے ایک شعور بیداری کیمپ منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر ڈی سی پی سینٹرل زون کملاسن ریڈی نے پولیس ملازمین کے بچوں اور دوسرے افراد خانہ کو محکمہ پولیس کی کارکردگی کے علاوہ پولیس کی جانب سے استعمال کیے جانے والے ہتھیاروں کے بارے میں ضروری معلومات فراہم کی ہیں۔ واضح ہے کہ سٹی کمشنر پولیس مہندر ریڈی نے تمام زونز کے ڈی سی پیز کو شعور بیداری پروگرام منعقد کرنے کی ہدایت دی تھی۔ حیدرآباد کی سائبرآباد پولیس نے سکندرآباد کے ٹریمل گیری علاقے میں دھاوا کرتے ہوئے سیٹلائٹ سگنل کو غیر قانونی طور پر ٹیپ کرنے والے 4 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کمشنر مہندر ریڈی کے بموجب یہ لوگ جادو ٹی وی کے نام پر اس سگنل کو انٹرنیٹ سگنل میں تبدیل کر رہے تھے اور گاہکوں کو یہ کہہ کر نشریات فروخت کر رہے تھے کہ انہیں صرف جادو ٹی وی کا باکس خریدنا پڑے گا، ماہانہ سبسکرپشن ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
पर्ल टेक्नोलॉजी का CEO सुमित आहूजा जादू टीवी को 115 चैनल्स फराहम कर रहा था। जादू टीवी अमरीकी कंपनी जिसको फैसल आफ्ताब और साजिद सोहेल चलाते हैं। कमिश्नर ने बताया कि सुमित आहूजा मफरूर है, लेकिन धावे के दौरान 3 मुलजमीन 27 साल इंजीनियर काशिफ अली खान, चैनल के मॉनिटर जगदीश्वर चारी, टेली कॉलर साई कुमार और वेब डिजाइनर JB मेघानंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोलकुंडे में बोनाल त्योहार का आगाज हो चुका है। इस मौके पर रियासती वजीर नायना नरसिम्हा रेड्डी और कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने इफ्तिताही पूजा की। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असेंबली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने छत्ता बाजार में मस्जिद कोचे खतीब का इफ्तिताह अंजाम दिया। इफ्तिताही तकरीब के बाद मस्जिद में नमाज ज़ोहर अदा की गई। मीडिया से बात में अहमद पाशा कादरी ने बताया कि एक साहिब खैर ने मस्जिद की तामीर के लिए मालिया फ्राहम किया है, जिनकी सताइश करते हुए उन्होंने दुआ की कि अल्लाह उनकी इस खिदमत को कबूल करे और मस्जिद को हमेशा आबाद और कायम रखे। दक्कन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के इंस्ट्रूमेंट शोबे से दर्जे अव्वल में कामयाबी हासिल करने वाले हाफिज अब्दुल वहीद कादरी ने दारुस्सलाम में क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की है। वो हाफिज कुरान भी हैं। अकबर ओवैसी ने उन्हें और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश की। हयातनगर पुलिस ने 19 जून को पेद्दा अंबरपेट के इलाके में एक शख्स का कत्ल करने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। सर्कल इंस्पेक्टर हयातनगर पुलिस वेंकटेश वर्लू ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने इस सिलसिले में राजू और साई कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। तफ्तीश पर इन दोनों ने पुलिस को बताया कि चंद दिन पहले मकतूल लक्ष्मण गिरफ्तार शुदा अफराद के पास से 60,000 रुपये बतौर खर्च लिया था और रकम की अदायगी के लिए चकमा दे रहा था, जिस पर इन दोनों ने तैश में आकर उसके कत्ल का मंसूबा बनाया और एक जंगली इलाके में ले जाकर शराब की बोतलों से उसका कत्ल कर दिया और लाश की शिनाख्त न होने के लिए उसके सर पर वजनी पत्थर डाल दिया। पुलिस ने इतवार के दिन गिरफ्तार शुदा अफराद को अदालती तहवील में दे दिया है। शमशाबाद एयरपोर्ट के कस्टम ओहदेदारों ने एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए 700 ग्राम सोना जब्त कर लिया। जरा के मुताबिक एजाज इस्माइल इतवार के दिन मस्कत ओमान से शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचा था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रमजानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने का आगाज, मसाजिद में खुसूसी इंतजामात और तैयारियां मुकम्मल। सरकारी अराजियात पर नाजायज तामीरात के खिलाफ मुहिम जोरों शोर से जारी। वक्फ अराजियात पर भी तवज्जो देने की जरूरत। मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात के लिए BC तबके के तहफ़्फ़ुज़ात में कमी, बीजेपी के लिए नाकाबिल बर्दाश्त। एहतजाज करने डॉक्टर लक्ष्मण का ऐलान। और मानसून की आमद में ताखीर, मजीद 5 दिन तक बारिश होने का इम्कान कम। धूप की शिद्दत कम होने के बावजूद गर्मी बरकरार। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।